بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مادی، جسمانی، اخلاقی، روحانی اور تعلیمی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر دور میں اپنے پیارے بندے اس دنیا میں بھیجے۔ یہ پیارے بندے نبی، رسول، ولی، صوفی اور دوسرے خاص بندے شامل ہیں۔ یہ خاص بندے ہر دور میں ہر قوم پر آتے رہے اور لوگوں تک اللہ کے احکام اور ہدایتیں پہنچاتے رہے۔ ان خاص بندوں میں رسول اور انبیاء اکرام نے اہم کردار ادا کیا۔ ان میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریباً 3500 سال پہلے مصر میں فرعون کے دور میں پیدا ہوئے۔ فرعون نہ صرف مصر کا ظالم اور جابر بادشاہ تھا بلکہ وہ کافر بھی تھا۔ غرور اور تکبر اس کی رگ رگ میں سمایا ہوا تھا۔ مصر پر بادشاہت قائم کرنے کے لیے اس نے اپنی قوم کو مختلف طبقوں میں تقسیم کر رکھا تھا تاکہ لوگ اپنے مسائل میں الجھ کر اس پر توجہ نہ دے سکیں۔ ان طبقات میں بنی اسرائیل بھی تھے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہاں آ کر آباد ہوئے تھے جبکہ ان کا آبائی ملک فلسطین تھا۔ تواریخ کے بعض حوالوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا 2 درخت عالم بالا پر گئے اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون نے صبح ہوتے ہی اپنے دربار کے تمام حکیموں اور جادوگروں کو بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ سب نے فرعون سے اس خواب کی تعبیر بتانے کے لیے کچھ عرصے کی مہلت مانگی اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد ان لوگوں نے پیشن گوئی کی کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھ سے فرعون کی حکومت کو زوال آئے گا اور تمام لوگ اس کے زیر حکم ہوں گے، یعنی ملک و میراث و نعمت کل اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ گفتگو سن کر فرعون بے حد خوف زدہ ہو گیا اور بولا یہ لڑکا کب پیدا ہوگا؟ یہ سن کر منجم پیش گوئی کرنے والا بولا کہ وہ لڑکا 3 دن رات میں اپنے باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں آئے گا۔ یہ سن کر فرعون کو پریشانی لگ گئی اور اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو باقی رکھا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام خاتون تھا، جبکہ ان کی والدہ کا تعلق بنی اسرائیل کی قوم سے تھا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عمران فرعون کے ندیموں میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آپ کی ایک بہن بھائی اور تھے۔ فرعون کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ کچھ دنوں بعد جب فرعون نے نجومیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا وہ حساب لگا کر بتائیں کہ لڑکا پیدا ہوا یا نہیں ہوا، تو انہوں نے اپنا حساب لگا کر بتایا کہ وہ لڑکا پیدا ہو چکا ہے اور وہ رات میں باپ کے سلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ یہ دیکھ کر اور سن کر فرعون نے اپنے سپاہی بنی اسرائیل کے ہر گھر پر تعینات کر دیا اور وہ لوگ نہ صرف بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو مارتے بلکہ وہ عورتوں کے حمل آ کر دیکھتے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ بے حد خوبصورت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہوتے ہی سارا گھر روشن ہو گیا اور جو بھی کوئی ان کی طرف دیکھتا اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ فرعون کے لوگ آ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہو گئی اور بچے کو چھپانے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگی، مگر کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں بچے کو چھپایا جاتا۔ آخر انہوں نے بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا اور اس پر خالی دیگ چڑھا دی۔ فرعون کے لوگ آئے اور مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ ادھر ماں کی محبت نے جوش مارا تو وہ فوراً تندور کی طرف لپکی اور تندور میں دیگ تلنے لگی۔ انہیں یقین تھا کہ یہ بچہ جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکا ہوگا، مگر جیسے ہی انہوں نے تندور میں جھانکا
تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ بچہ صحیح سلامت ہاتھ میں ایک سیب لیے کھیل رہا تھا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بچے کو تندور سے نکال لیا، مگر بھی خطرہ ٹلا نہیں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ بچے کو کہاں چھپایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے حکم بھیجا کہ موسیٰ کی ماں کو اس کو دودھ پلاؤ، اور پھر جب تم کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریائے نیل میں، اور اس میں نہ کچھ خطرہ کرو اور نہ کچھ غم کر، ہم پھر پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو اپنے رسولوں میں سے۔ یہ بشارت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت خوش ہوئیں اور ایک صندوق میں رکھ کر اسے دریائے نیل میں ڈال دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہا کہ اے بیٹی تو اس صندوق کو دیکھتی ہوئی دریائے نیل کے کنارے چلی جا۔ پھر وہ دیکھتی رہی اور وہ صندوق پانی میں بہتا ہوا دریائے نیل سے اس نہر کے اندر سے جو فرعون نے اپنے محل کے اندر ایک بڑا حوض بنایا تھا وہاں پر جا ٹھہرا، اور اس وقت فرعون اپنی بیوی آسیہ خاتون کے ساتھ تخت پر بیٹھا تھا۔ جب انہوں نے اچانک صندوق دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا، یہ کیا چیز ہے جو پانی میں بہتی ہے؟ یہ کہہ کر دونوں اپنے تخت سے اٹھے اور قریب جا کر صندوق کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ فرعون کے ہاتھ نہ لگا۔ اس کے بعد فرعون کی بیوی آسیہ نے جب صندوق کو ہاتھ سے اٹھایا اور اسے فرعون کے سامنے لا کر رکھا تو فرعون نے پھر اسے کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر فرعون کی بیوی آسیہ نے بسم اللہ کہہ کر صندوق کھولا تو صندوق کھل گیا۔ جب صندوق کھل گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا مہتاب صورت ہے، اس کے نور سے فرعون کا سارا محل روشن ہو گیا۔ فرعون نے جیسے ہی بچے کو دیکھا تو اس کا دل میں بچے کی محبت پیدا ہو گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کے ہاں کیونکہ اولاد نہیں تھی اس لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کا فیصلہ کیا۔ یاد رکھیں کہ آسیہ خاتون بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ فرعون کے ہاں ایک بیٹی برس کی بیماری میں مبتلا تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو ان کے منہ سے گرتی ہوئی رال جب اس کے جسم پر گری تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد فرعون نے ایک دائی دودھ پلانے کے لیے مقرر کرنے کے لیے شہر میں اعلان کروایا دیا، مگر جو بھی دائی آتی موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ نہ پیتے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور حرام کر دیا ہم نے اس کے دودھ دائیوں کا پہلے سے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بطور دائی بلایا گیا، اور انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانا شروع کیا تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دودھ پلانے کی اجازت دی، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں 30 درہم ماہورہ پر اپنے بیٹے کو دودھ پلانے لگ گئیں۔ اس طرح چند روز گزر گئے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون خوشی سے اپنی گود میں لے کر بوسہ دینے لگا تو انہوں نے ایک ہاتھ سے فرعون کی داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے منہ پر ایک تماچا لگایا۔ یہ دیکھ کر فرعون کو غصہ آ گیا اور اس نے اسی وقت انہیں مارنے کا حکم دیا، لیکن آسیہ خاتون نے فرعون کو غصہ ٹھنڈا کیا اور اسے سمجھا بجھا کر کہا کہ بچہ ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن فرعون کا یقین نہ آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے 2 تشت زر کے منگوائے۔ ایک تشت میں تو انگارے رکھے گئے اور دوسرے تشت میں یاقوت، اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً انگارے اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان جلنے کی وجہ سے وہ صحیح طرح گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آہستہ آہستہ فرعون کے محل میں پروان چڑھنے لگے۔ آپ کا لقب پسر فرعون تھا۔ 20 سال کی عمر میں فرعون نے ان کی شادی بڑی دھوم دھام سے کر دی، اور شادی کے بعد 2 بیٹے حرطون اور بلقا پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تقریباً 30 سال